ہم اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے کہ اہل بیت میں سب سے بڑا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو اہل مقام اہل بیت جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، مجموعی اعتبار سے تو عقیدہ میں نے بارہا بیان کیا کہ سب سے بڑی ذات خدا کی ہے اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی ہے، پھر دیگر حضرات انبیاء کی ہے اور پھر رسول ملائکہ کی ہے، اور ان کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولا کائنات کا ہے۔ لیکن جہاں پنجتن پاک کی بات آتی ہے تو ان میں سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ان کے بعد مولا کائنات، پھر حضرت فاطمہ الزہرا، پھر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک سے متعلق جو احادیث ہے وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت برا ابن عازب، جن کی روایت کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقی، فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی پشت پاک اور آپ کے کاندھے پر حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہے، اور سرکار کی زبان پاک پر یہ جملہ جاری ہے، آپ کہتے ہیں اللہم انی احب فاحب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، یعنی اے اللہ یہ حسن میری بارگاہ میں محبوب ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں بھی محبوب بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے لیا ہے، وہ فرماتے ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار، فرمایا ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ نکلا، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت موجود ہے، میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ ہوں، حتی اتی خباء فاطمہ، فرمایا اتنے میں آقا کریم علیہ السلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے خیمے میں تشریف لائے، اور لا کر کے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسما لکعن، اسما لکعن، فرمایا کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے، یہاں چھوٹے بچے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ یعنی حسنن، آقا کریم علیہ السلام پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کیا یہاں میرا حسن موجود ہے، کیا یہاں میرا حسن موجود ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم یلبس ان جاء یسعى، فرمایا تھوڑی ہی دیر میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے چلے آتے ہیں، اور آنے کے بعد حتی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ، سرکار ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، وہ سرکار کے گلے سے آ کر چپٹ جاتے ہیں، تب میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، سرکار دعائیہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو کوئی اس سے محبت کرنے والا ہے اس کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے۔ پتہ چلا جو حسین پاک سے محبت کرتا ہے، جو حسن پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ کا حبیب بنا لیا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسن مجتبی کے لیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الحسن ابن علی، فرمایا حسن ابن علی سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے
کہ رسول کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی اور چہیتے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، فرمایا میرا بیٹا حسن یہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھا سینے سے لے کے سر تک، اور میرا بیٹا حسین نبی علیہ السلام کے مشابہ تھا باقی جسم میں، یعنی حسن مجتبی اور حسین پاک کو جب کھڑا کر دیا جاتا تھا تو شبیہ مصطفیٰ بن جایا کرتی۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی عاتقی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن ابن علی حسن مجتبی کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی شخص نے کہا نعم المرکب، کہا سرکار علیہ السلام سواری کتنی پیاری ہے، رکبت یا غلام، کہا کہ سواری کتنی پیاری ہے بیٹا جس پر تو سوار ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ونعم الراکب ہوا، اگر سواری بہتر ہے اور سواری پیاری ہے تو سوار ہونے والا حسن بھی تو بڑا پیارا ہے، سوار ہونے والا حسن بھی تو بڑا پیارا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے حد درجہ محبت فرمائی ہے اور دنیا والوں کو درس بھی دیا ہے اپنے عمل اور کردار سے۔ سرکار نے اپنے افعال سے یہ بتا دیا ہے کہ مجھے حسن سے بہت پیار ہے، اور اتنا ہی نہیں اہل بیت سے آقا کریم علیہ السلام حد درجہ پیار فرمایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہا، فاطمۃ الزہرا سے کہا، حسن و حسین سے کہا انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح رکھوں گا، اور جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ پتہ یہ چلا اگر اہل بیت کی محبت دل میں بسا لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کمال عطا فرمائے گا۔ اہل بیت میں چونکہ حضرت امام حسن مجتبی بھی ہے، لہذا حسن مجتبی کی محبت سرکار علیہ السلام کے صلح کی ضمانت ہے، اور حضرت حسن مجتبی کی عداوت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ چہیتے نواسے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی امی جان سے کہا امی جان مجھے اجازت دیں، میں آج سرکار علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا سرکار میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ حضرت حذیفہ کی ماں نے اجازت دے دی، وہ آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ سرکار علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی، آقا کریم چلے گئے۔ اس کے بعد جب عشاء کا وقت آیا سرکار علیہ السلام نماز عشاء سے فارغ ہوئے اور پلٹ کر جا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں فَتَبِعْتُهُ، میں آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیا، سرکار نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس فَسَمِعَ صَوْتِي، میری آواز کو سنا، اور سننے کے بعد رازدار محمد عربی نبی غیب دا آقا کریم علیہ السلام غیب کی خبر رکھنے والے پیارے نبی علیہ السلام کے غیب کا عالم دیکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت تو کہہ گئے نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے ہوں، آقا علیہ السلام نے میری آواز سنی، سن کر کے فرمایا من ھذا حذیفہ، کیا آنے والا حذیفہ ہے؟ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہاں۔ تب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، فرمایا بتاؤ کس لیے آئے ہو، اللہ تمہیں بھی بخش دے تمہاری امی جان کو بھی بخش دے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہی دعا کرانے آئے تھے، سرکار نے سوال بھی کیا دعا بھی کر دی، گویا یوں کہیے سوال بھی کیا اور سوال کا جواب بھی دے دیا، حاجت بھی پوچھ لی اور اس کو پورا بھی کر دیا۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض
قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا ہے، آج پہلی بار زمین پر آنا چاہتا ہے، رب سے اجازت مانگ رہا ہے، اور یہ آ کر کرے گا کیا؟ فرمایا مجھے سلام پیش کرے گا اور مجھے ایک بشارت اور مژدہ سنائے گا کہ فاطمہ میری بیٹی جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرا بیٹا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چل گیا آقا حسن پاک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔